السلام علیکم۔ پاکستان میں رائے عامہ یہ تھی کہ اسرائیل ایک انڈیفیٹیبل کنٹری ہے، ایک ناقابل شکست ملک ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ امریکہ، یورپ اور UK کا جو آشرواد ہے وہ اسرائیل کے سر پہ ہے، اور جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت کوئی اعلیٰ قسم کا ہے۔ لیکن یہ پول اسرائیل اور ایران وار میں کھل جاتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ پاکستان جو ایران سے زیادہ باصلاحیت ہے اور کمپیریٹیولی کنونشنل ملٹری اسٹرینتھ میں، جس میں ایئر فورس ہے، نیوکلیر ویپنز ہے، اسٹریٹجک الائنسز ہیں، ڈپلومیٹک اور لاجسٹیکل ایج اوور ایران پاکستان کو جو حاصل ہے، تو کیوں پاکستان ایران اسرائیل وار میں ایران کا ساتھ ملیٹریلی ساتھ نہیں دے رہا؟ دیکھیں، یہ ایک بے سروپا بات ہے اور اس کی ایک وجہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی ہے، تو کیا اس میں ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا؟ کیونکہ وہ جنگ پاکستان کی تھی اور اس جنگ کو پاکستان ہی نے لڑنا تھا۔ میری اس بات کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور آنکھیں بند کر لیں، بالکل نہیں، بلکہ ہمیں انسانی ہمدردی، اسلامی بھائی چارے اور ایک سینیکل پوائنٹ ہے کہ اسرائیل کا ہدف صرف ایران نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے پاکستان اور پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں۔ ابھی جو پاکستان اور انڈیا کے مابین ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں اسرائیل نے نہ صرف بھارت کا ساتھ دیا بلکہ ڈرونز بھی بھیجے اور ان کو آپریٹ کرنے کے لیے کمانڈرز بھی بھیجے تھے۔ 1980 میں بھی اسرائیل اور بھارت مل کر پاکستانی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کرنے والے تھے، لیکن امریکہ نے یہ بات بتا دی کہ کسی بھول میں نہ رہیے، بلکہ پاکستان تیار بیٹھا ہے اور پاکستان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہیں، یہ حملہ کینسل کر دیا گیا، پھر یہ حملہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیل مڈل ایسٹ میں ایک ایک کر کے تمام ممالک کو کمزور کر چکا ہے اور چلتا چلاتا ایران تک پہنچ چکا ہے، اور اس کا اگلا ہدف پاکستان ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کوئی آسان ہدف بالکل بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی پاکستان خاموشی کے ساتھ دانت تراشے بیٹھا ہے، اور ویسے بھی ہمیں کوئی خاصا شوق بھی نہیں ہے جنگ کا، لیکن اسرائیل کو کھجلی ضرور ہے اور یہ ہو کر رہے گی۔ جب ہمارے اسلامک اسکالر، جن میں خاص طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد، یہ بات پریڈکٹ کیا کرتے تھے، تو ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کہاں پاکستان اور کہاں اسرائیل۔ مائنڈ فیلوز، آپ کی اس پر کیا رائے ہے، اور آپ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں کس کا پلڑا بھاری دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ابھی تک سننے کا بے حد شکریہ۔